أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورہ حجر آیت نمبر 80 سے شروع ہو رہا ہے۔ تخفیف دنیاوی اور اس کا تیسرا نمونہ اصحاب حجر کا مقام اسی مقام کے قریب میں ہے جو مقام ہم نے کل دیکھا تھا، پڑھا تھا کہ اصحاب حجر کس جگہ پر آباد ہیں۔ جیسے مدین اور تبوک اور ایکا جس مقام پر ہیں اس کے قریب ہی دیار سمود ہے کہ یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ قومیں ہلاک ہوئی تھیں۔ یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ مدین ہے، یہ تبوک ہے اور یہ دیار سمود ہے۔ یہاں پہ مدائن صالح ہیں اور العلاب بھی ہے اور اس کو حجر بھی کہتے ہیں۔ تو حجر اس مقام کا نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام حجر کے مٹ کے سدرۃ المنتہا کے درخت کے پتوں کی آپ نے جو مثال دی تھی، تو مثال دی تھی مقام حجر کے مٹ کے۔ تو مقام حجر یہ ہے، یہاں پر اس قسم کے مٹکے ہوتے ہیں جو عام طور پر کراچی میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں دیکھنے کو نظر آئے ہوں گے۔ تو گھڑا جس کو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں، گھڑا بھی کہتے ہیں اور مٹکا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کا ذکر ہے، ایک بطور مثال میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس کو ذکر کیا۔ تو یہ حجر کا ذکر ہے اور حجر سے مراد قوم سمود ہے۔ قوم سمود کا تذکرہ ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر چند باتیں اللہ رب العزت نے ایک بطور نمونہ ذکر فرمائی ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اصحاب حجر نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اصحاب حجر نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان کا جھوٹا کہا۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا وَلَقَدْ كَذَّبَ، بلا شبہ جھٹلایا، اصحاب الحجر، حجر والوں نے، المرسلین، پیغمبروں کو۔ اب اس میں وَلَقَدْ کی وجہ سے ہم ایک لفظ کا اضافہ کریں گے ترجمے کے اندر۔ وَلَقَدْ، وَلَقَدْ بلا شبہ، کذبہ جھٹلایا، اصحاب الحجری، ہجر والوں نے پیغمبروں کو۔ ٹھیک ہے، تو وَلَقَدْ کا ایک تقاضا ہے کہ اس کا ترجمہ بنے گا اصحاب ہجر والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ٹھیک ہے، ترجمہ پڑھنا ہے اور ہوتا ہے، سیکھنا اور ہوتا ہے، یہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے اندر ایک کانسیپٹ پیدا کرتا ہے کہ آپ درمیان میں ایسے الفاظ لگائیں کہ جس سے ترجمے میں مزید وضاحت ہو جائے۔ ترجمے کی وضاحت کیفیت کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، تو وہ کیفیت ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو وَلَقَدْ بلا شبہ کذبا جھٹلایا اصحاب الحجر المرسلین، ہجر والوں نے بھی پیغمبروں کو، یعنی بلا شبہ ہجر والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ ترجمہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک وضاحت ہے، ایک چھوٹی سی وضاحت وہ آپ دیکھ لیجئے۔ قذبہ کا ایک اور معنی لیا ہے، یہ مظہری نے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، مظہری نے لیا ہے، یہاں حوالہ دینا رہ گیا۔ ہجر والوں نے بلا شبہ پیغمبروں کو جھوٹا قرار دیا۔ تو دیکھیے، کذبہ سے دوسرا کانسیپٹ یہ نکلا ہے جھوٹا قرار دیا۔ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جھٹلایا، وہ ذکر کر دیا، اور دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ جھوٹا قرار دیا۔ تو پیغمبروں کو چھوڑ جھوٹا قرار دیا۔ بھئی یہ میں نے تو سب کو میوٹ کیا ہوا، یہ کون ہے جو میوٹ ہونے سے رہ گیا؟
تو پیغمبروں ہجر والوں نے بلا شبہ پیغمبروں کو جھوٹا قرار دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جھوٹا قرار دیا، یہ ایک دوسرا کانسیپٹ ہے۔ یعنی اب پیغمبر تو صرف حضرت صالح آئے تھے نا ان کے پاس، تو پھر دوسرے مرسلین جمع کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس کی وضاحت ہے، یعنی صالح اور ان پیغمبروں کی تکذیب کی جن کو صالح نے سچا بتایا تھا۔ اصحاب ہجر ایک وادی کا نام ہے جو مدینہ اور شام کے درمیان تھی، اس کی لوکیشن میں نے آپ حضرات کو دکھا دی۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے بات، سمجھ میں آ گیا؟ پھر اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ دلائل کا ذکر فرمایا، اور وہ کہ وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، وَآتَيْنَاهُمْ اور ہم نے دی ان کو آیاتنا اپنی نشانیاں، وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ پس وہ رہے اس سے منہ پھیرنے والے، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور وہ رہے، فَكَانُوا وہ رہے، انہا ان نشانیوں سے، معرضین اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے، تو ان نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہو گئے۔ اللہ اکبر! دیکھیے، چھوٹی سی بات ہے مگر اس کا حاشیہ لگانا ضروری سمجھتا ہوں میں۔ وہ انہی باتوں میں، کلام میں نے اس کا حاشیہ بنایا ہوا نہیں ہے، لیکن سبق پڑھانے کے درمیان ایک سائیڈ بات کو حاشیہ کہہ رہا ہوں۔ میں نے رات کو 3 دن سے میں کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے وقت بالکل نہیں مل رہا تھا۔ کل کا سبق بھی میں آپ لوگوں کو بھیجنا بھول گیا، تو لیکن میں نے کل بڑی مشکل سے، یعنی وہ لکھتے ہوئے میں 2-3 دفعہ سویا بھی ہوں۔ رات کو ایک مضمون لکھ کے میں نے بھیجا ہے، اس کو آپ لازمی پڑھیے۔ اس کے اندر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو نشانیاں دی ہوتی ہیں، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی نشانی من جانب اللہ ملتی ہے۔ اور جیسے اصحاب ہجر کو اللہ نے نشانیاں دیں، بڑی بڑی نشانیاں، جیسے اونٹنی کی نشانی اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی، ایسے اللہ رب العزت ہر بندے کو کوئی نہ کوئی نشانی دیتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی ایسا خواب آ جاتا ہے، بعض دفعہ زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی آ جاتی ہے، بعض مرتبہ ایک عجیب رہنمائی مل جاتی ہے، بعض دفعہ آپ جھنجھوڑے جاتے ہو، بعض دفعہ آپ موت کے قریب سے واپس آتے ہو، بعض مرتبہ آپ کے سامنے چند لمحے میں موت آپ کو چھو کر کسی اور کو جا کے ٹکرا جاتی ہے۔ یہ نشانیاں ہر بندے کو ملی ہوتی ہیں۔ رات کو کل ایک مضمون بھیجا ہے، اس کو لازمی پڑھیے گا۔ اس کے اندر میں نے کچھ چیزیں، خاص طور وہ خصوصی نشانی ہیں، تو بہت سی خصوصی نشانیاں ہیں اور بہت سی عمومی نشانیاں ہیں۔ انسان اس کو لیتا ہے اور انسان اس کو نہیں لیتا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو لو، بطور مثال ابھی اس وقت ہمارے باہر بارش ہو رہی ہے، گو کے ایجوکیشن والے کہتے ہیں کہ بارش میں نہیں پڑھنا پڑھانا چاہیے، لیکن آ، ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ بارش ہو رہی ہے، یہ بھی ایک اللہ کی نشانی ہے، تو لیکن اگر کوئی سوچے سمجھے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لا الہ تو وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، ہم نے ان کو نشانیاں دیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو نشانیاں دیں، مجھے اور آپ کو بھی نشانیاں ملتی ہیں، اور مجھے اور آپ کو بھی نشانیاں ملتی ہیں، عمومی بھی ملتی ہیں، خصوصی بھی ملتی ہیں، دونوں قسم کی نشانیاں ملتی ہیں ہمیں۔ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں تو نظر آتا ہے یہ ایک پورے طریقے سے ٹریک کی جا رہی ہے، پورے طریقے سے کنٹرول کی جا رہی ہے۔ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں۔ اللہ اکبر! ان کی طاقت اللہ نے بتائی کہ ان لوگوں کی طاقت کتنی تھی۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، ينحتون، ينحتون کہتے ہیں تراشنے کو۔ تراشا کیسے جاتا ہے؟ تراشا جو جاتا ہے وہ کسی پتھر کو تراشنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ایک چھینی لے کر، ایک کیل ٹائپ چیز لے کر
ہتھوڑی کے ساتھ اس کے اوپر بالکل باریک ورک، باریک قسم کا کام ہوتا ہے. تو وکانو ینحتون، وہ اس طرح باریک ہینڈ ورک کرتے تھے. وہ نشانیوں کو سمجھنے کے لیے بصارت چاہیے، یہ ہر کوئی ادراک کر سکتا ہے، ہر کوئی ادراک کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی دوسرے پہ وارد ہوئی ہو، چاہے وہ آپ پہ وارد ہوئی ہو، ہر کوئی ادراک کر سکتا ہے. ہاں، بصیرت ایک ضروری چیز ہے، وہ چاہیے ہوتی ہے. تو نشانیوں کو سمجھنے کے لیے بصیرت بھی چاہیے، ادراک بھی چاہیے. سمندر پہ جاتے ہیں لوگ، عبرت حاصل کرتے ہیں، سمندر پہ جاتے ہیں لوگ، گناہ کرتے ہیں. تو دونوں قسم کی چیزیں آپ کے اندر ہوتی ہیں، آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سے سائڈ پہ چلتے ہیں. ایک بچی کا میرے پاس فون آیا، میں بہت شدید پریشان ہوں، مجھے یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، میں بہت بدقسمت انسان ہوں، ابھی تک شادی نہیں ہو سکی میری، اور ایسا ہے ویسا ہے. میں نے کہا آپ کو میرا دل چاہتا ہے کہ مبارکباد دوں کہ آپ خوش نصیب ہیں. کہنے لگے مجھ سے ذرا بد نصیب کون ہوگا کہ اماں ابا نے ٹھکرا دیا، فلاں نے ایسا کر دیا ٹھم. میں نے کہا آپ شکر کریں کہ خوش نصیب ہیں. ابھی آپ فیس بک پہ جائیں، اپنی 2 3 تصویریں لگائیں، 10 لڑکے آپ کے پیچھے ہو جائیں گے، ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں 10 12 8 10 لاکھ تو آئے گا، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، بس آپ کو اپنی عزت بیچنی ہے. تو کہنے لگی وہ تو کبھی نہیں بیچوں گی. تو میں نے کہا یہ کیا خوش نصیبی نہیں ہے کہ آپ کو فکر اس وجہ سے ہے کہ آپ اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتی ہیں. تو ہر انسان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اس کے اندر ادراک ہے، اس کے اندر کس چیز کا درک ہے، کس چیز کا ادراک اس میں موجود ہے، کس چیز کی بصیرت اس میں موجود ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنا نافرمان بنا کر زندہ نہیں رکھا. جی میں تو ایسی ایک بات میں نے سمجھائی، کہنے لگی جی میرے چہرے پہ تو اتنے بال ہیں، میں تو اتنی بس. میں نے کہا آپ کو نہیں پتا، ہر ہر لکل ساقطۃ لاقطۃ. علامہ آلوسی کو بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ ایک عورت نے کہا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میں تو اللہ کی نافرمانی کروں گی بھی تو کوئی میرے ساتھ نہیں دے گا. تو حضرت نے فرمایا لکل ساقطۃ لاقطۃ، ہر گری ہوئی چیز کا کوئی نہ کوئی خریدار ہوتا ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ اس عمر میں آپ گناہ نہیں کر سکتے، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس گند سے بچایا، اس گند سے نکالا. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ. تو یہ میں نے بصیرت اور ادراک کے حوالے سے ذکر کیا کہ آپ سوچیں، جس طرز پہ آپ سوچیں گے آپ کو اس طرز پہ سمجھ میں آئے گا، چیز رہنمائی دے گی آپ کو. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، وہ تراشتے تھے پہاڑوں کو. ٹھیک ہے، وہ تراشتے تھے، مگر ایک پتھر کو تراشنا مشکل ہوتا ہے، لیکن من الجبالی وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے. اور پہاڑوں کو کیسے تراشتے تھے؟ جیسے آج کل ہم لوگوں نے تراشا ہوا ہے کہ پہاڑ کو نکال کے، پہاڑ کو کاٹ کے سرنگ بنائی ہے اور سرنگ کے اندر سے راستے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پہاڑ ہیں، اب آبنائے ہرمز ہے، آبنائے ہرمز کے نیچے سے تراش کی سرنگ بنی ہوئی ہے، اور کئی کئی کلومیٹر لمبی سرنگ بنی ہوئی ہے جس کے نیچے سے تیل کراس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی پورے مکے کے اندر پہاڑوں کو تراش کے راستے بنائے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے رہنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. میں اس طرف گیا ہوں، جب ناردن ایریاز پہ گیا ہوں، زیادہ اوپر جا نہیں سکا، مجھے تو ان چیزوں سے عجیب سا ہوتا ہے، خوف سا آتا ہے. کوئی اتنا خاص شوق بھی نہیں ہے، لیکن ساتھیوں کے اصرار کے اوپر گیا میں وہاں پر. تو میں نے دیکھا کہ پہاڑوں کے اوپر لوگ رہ رہے ہیں، ایسے پہاڑوں کے اوپر لوگوں، اور پوری پوری بستیاں آباد ہیں، اور پوری ایک انہوں نے ایسے تراشے ہوئے. کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمینین، تاکہ وہ امن سے رہ سکیں. یعنی اوپر رہیں گے تو ظاہر بات ہے شیر کتے بلیاں نہیں آئیں گے، اوپر رہیں گے تو چور ڈاکو لٹیرے نہیں آئیں گے، کیونکہ چور ڈاکو لٹیروں کو آنے سے پہلے بھاگنا پڑتا ہے، بھاگنے کا راستہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس راستے سے بھاگ سکتے ہیں، کہاں سے ہمیں راستہ مل سکتا ہے. تو کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمینین، تو وہ امن سے رہ سکے. مگر اس کے حوالے سے کچھ چھوٹی سی تفصیل ہے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہاں مظہری میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ پہاڑ تراش تراش کر اس میں گھر بناتے تھے تاکہ وہ امن سے رہیں.
یعنی نہایت مضبوط مکان بناتے تھے، نہ ان کے گرنے کا اندیشہ ہوتا تھا، نہ قبضنی، نہ خوف، نہ دشمن وغیرہ۔ آمینین کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ انتہائی غفلت کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی طرف سے بے خوف تھے کہ کوئی اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ سکے گا، کیونکہ اتنا مضبوط وہ رہتے ہیں تو ان کو ڈر نہیں لگتا۔ چنانچہ جیسے آج تک امریکہ کو اس بات کا اطمینان تھا کوئی ہم پہ اٹیک کر نہیں سکتا، آج ان کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ یہ چار قسم کے میزائل نہیں بنا سکتے، پاکستان پہ سینکشنز لگ رہی ہیں کہ چار قسم کے میزائل آپ نہیں بنا سکتے جن کی رینج جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ امریکہ تک پہنچ سکے، اسرائیل تک پہنچ سکے۔ تو وہ پاکستان پہ سینکشنز لگا رہا ہے، چار میزائل پہ پابندی پاکستان کے لگائی گئی ہے۔ اسی طرح ایران کے ان کو ڈر ہے، لیکن اس سے پہلے ان کو ڈر نہیں تھا، ایران وار سے پہلے ان لوگوں کو ڈر نہیں تھا۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہر طرح کا عذاب پہاڑوں کے اندر سے وہ اپنی آئے گا تو وہ اپنی پہاڑوں سے اپنی حفاظت کر سکیں گے۔ آمینین کا ایک مطلب غفلت بھی ہے، یعنی ان کو یہ ہو، بے فکری ہو کہ اب ہمارا کوئی کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، کوئی ٹچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن کیا ہے؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک چیخ نے، چنگھاڑ نے ان کو آ پکڑا، مصبحین، صبح کے وقت۔ ایک چیز پہ میں نے غور کیا کہ اوپر لفظ استعمال ہوا مشرکین، مشرکین سورج نکلتے کے وقت، اور یہاں پہ ہے مصبحین، صبح کے وقت۔ صبح کا وقت سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں اور آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ یہ سورج نکلنے کا جو وقت ہے، یہ سمجھ لیجئے سب سے اہم وقت ہونا چاہیے آپ کی زندگی کا، اور اس کے لیے آپ کو فجر سے قبل تیاری کرنی چاہیے، فجر سے قبل تیاری کرنی چاہیے تاکہ اس وقت میں آپ کی عبادت مکمل ہو۔ مصبحین، مشرکین، جن قوموں پہ اللہ نے عذاب نازل کیا وہ یہ وقت تھا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چیز متعین فرما دی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت بھی سورج کے نکلنے کے وقت پہ آئے گی، یعنی سورج کے نکلنے کا وقت بہت اہم ترین ہے۔ اس وقت میں سویا رہنا بالکل غلط ہے۔ حضرت فاطمہ سو رہی تھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پسلیوں پہ ضرب مار کے ان کو جگایا، ٹھیک ہے، ضرب مار کے ان کو جگایا کہ اٹھو، کہ اس وقت مت سو۔ امت کو بتایا کہ اللہم بارک لی فی امتی فی بکورہا، فی بکورہا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ کا یہ سوال، صبح کے وقت عذاب کیوں آیا مختلف قوموں پر؟ وہی تو بتا رہا ہوں، وہی بتاتے وقت وہی سوال کرنے کا تک نہیں بن رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو، یعنی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی جو میں بتا رہا ہوں، اردو میں سمجھا رہا ہوں، کوئی فارسی تو نہیں۔ یہ تو سمجھا رہا ہوں کہ یہ وقت اتنا اہم ہے کہ اس وقت میں غفلت اللہ کو برداشت نہیں، اس وقت کی اہمیت بتائی کہ یہ وقت ہے، یہ وقت ہے قیامت کا، یہ وقت ہے، لہٰذا اس وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم بارک لی فی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں، یعنی سورج کے نکلنے کے اوقات میں۔ آپ کو اگر اچھا دن گزارنا ہے تو رات جلدی سوئیں، لیکن رات جلدی نہیں سو سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، فجر میں لازمی اٹھیں، اور فجر تا اشراق قطن نہیں سو سکتے۔ اصل تو مومن کا یہ ترتیب ہونا چاہیے، تہجد میں اٹھے، فجر ادا کرے، اشراق ادا کرے، ان اوقات میں کسی دوسرے سے کانٹیکٹ نہیں سوائے اللہ کے، بس یہ ہونا چاہیے۔ تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح کے وقت، اور جب اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو پھر فما اغنا عنہم، کچھ کام نہیں آیا ان کے، ما کانوا یکسبون، ما جو، کانوا یکسبون جو ان کی ہنر بندی تھی، بالکل کام نہیں آئی۔
साथ दलील तौहीद दी कि वमा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक, जो कुछ हमने बनाया है आसमान और ज़मीनों में और जो उसके दरमियान, वो बिल्कुल बरहक है, बिल्कुल ठीक है। व इन साअत लआतियतुन, और बेशक और बिलाशुबा, इन साअत लआतियतुन, क़यामत आने वाली है। लिहाजा तुम्हारे साथ भी वही मामला होना है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम्हारे साथ वही मामला हो। व इन साअत लआतिया। ठीक है, यहाँ तक एक बात मुकम्मल हो गई। इन कौमों के किस्से मुकम्मल हुए। यानी ये किस्से मुकम्मल नहीं हुए, किस्सा मुकम्मल हुआ। यहाँ से नबी अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा तसल्ली का सामान दिया जा रहा है। कुछ तसल्लियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम के लिए यहाँ पर बयान फरमाई हैं। पहली तसल्ली, फस्फ़हिस सफ़हल जमील, फस्फ़हिस सफ़हल जमील, आप दरगुजर कीजिए। दरगुजर करना अच्छी बात है। फस्फह, आप इन लोगों से दरगुजर कीजिए, यानी यह समझ लें इल्तिफात है कलाम से दूसरी तरफ, यानी एक एक तरतीब से दूसरी तरतीब की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मामला फरमाया है। और यह फस्फह, दरगुजर कीजिए, और सफ़हल जमील, अच्छे तरीके से दरगुजर करना। अल्लाह अकबर। ये देखिए, मैं आप हजरात के सामने दो चीजें बना रहा हूँ, एक और ये दूसरा। एक सफा ये होता है, हाँ जी, एक पेपर ये होता है। ठीक है। और इस पेपर पे या लकीरें हैं, यानी इस पे कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसको कहते हैं वरक। ठीक है। और ये पेपर जो बिल्कुल प्लेन होता है, जिसके ऊपर कुछ लिखा नहीं होता, इसको कहते हैं सफा। ठीक है। ये जो हम उर्दू में बोलते हैं ना, पहले सफे पे ये लिखा है, तो पहले सफे पे ये लिखा है वो गलत है, पहले वर्क पे ये लिखा है, उर्दू जबान में ये है। ठीक है। तो वो पेपर जिस पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता उसको कहते हैं सफा, और वो पेपर जिस पे कुछ लिखा होता है उसको कहते हैं वरक। कहते हैं वरक गर्दानी कर रहे हो, यानी ऐसे ही खाली वर्क गर्दान कर रहे हो। तो सफा इसको कहते हैं। तो फसफा, दरगुजर कीजिए, दर गुजर कीजिए, यानी दिल साफ कर लीजिए। यानी इनके बारे में कुछ दिल में रखने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने नबियों को झुटलाया था, अब तो नबी नहीं आते, तो अब क्या दोबारा नबी आपके लिए आएंगे, हमारे लिए आएंगे? भाई वो तालीमात है ना, उन तालीमात की बात हो रही है। और फिर नाइबीन अम्बिया हैं। ठीक है। तो अब वो नबी नहीं आएंगे तो हम कैसे, ये तो कोई बात नहीं है ना, समझा करें, एक छोटी सी बात है, उसको उसको भी समझने के लिए आपको पूछने की जरूरत पड़ रही है। इतना सेंस हो जाना चाहिए, 14 पारे हम पढ़ चुके हैं भाई। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सफ़ कहते हैं दिल के, तो फसफह, आप दरगुजर कीजिए, और सफ़हल जमील, अच्छे तरीके से दरगुजर करना। इन रब्बका हुवल खल्लाकुल आलिम, बेशक तेरा परवरदिगार हुवल खल्लाक, वो बड़ा खालिक है और बड़ा आलिम है। इन रब्बका, बेशक तेरा परवरदिगार, हुवल खल्लाक, हुवल खल्लाक, वो तेरा के बड़ा खालिक है, अल अलीम, बड़ा आलिम है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम से तसल्ली का मामला किया जा रहा है। तसल्ली नंबर एक ये है कि आप अपने दिल को साफ रखिए, छोड़ दीजिए। जो आपके दिल में बातें आ रही हैं उनसे परेशान मत हों कि जो उनके ऊपर आजाब आया तो इनके ऊपर आजाब आएगा, नहीं, ऐसा होना जरूरी नहीं है।
ترتیب وہی ہوگی، مگر ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے تھا، ان پہ عذاب آپ کی وجہ سے نہیں آئے گا، ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے آئے گا۔ کیسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی تبلیغ دین میں کمی کر دی۔ دل پھر بھی دکھ جاتا ہے دوسرے کے لیے، جی ہاں وہ تو دکھے گا، طبعی بات ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، یہ دوسری تسلی ہے، تسلی نمبر 2 ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے، آج کے لیے بس اتنا ہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس کے اندر ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ آ، میں آج چاہتا تھا کہ ہم اس کو تھوڑا سا پڑھ کے چلے جائیں، لیکن میرے خیال میں ہم نے اس کو پوری تسلی سے پڑھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم پیر کے دن صرف یہ ایک ہی آیت پڑھیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي کا کیا مطلب ہے۔ فاتحہ مطلب ہے اس سے، والقرآن العظیم، و قرآن ہے، لیکن اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، بہت زبردست امور ہیں، ہو سکتا ہے صرف ایک ہی آیت ہم پڑھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بلا شبہ، اور بلا شبہ لآتیتن، قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ ساعہ قیامت کو کہتے ہیں۔ جی، فسفہ کے بہت سارے مطالب، 12 13 مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ فسفہ کا ایک مطلب درگزر کرنا ہے، دل صاف کرنا ہے، اور کنارہ کشی کرنا بھی ہے۔ یہ آپ نے جو اشارہ کیا بہت زبردست ہے، کہ فسفہ کا مطلب کنارہ کشی کرنا ہے۔ محرقین اور مصبحین میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ مشرقین اور مصبحین دونوں ایک ہی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ مصبحین صبح ہونے کو کہتے ہیں، مشرقین سورج کے نکلنے کو کہتے ہیں، دونوں کا تعلق ایک ہی وقت کے ساتھ ہے، تو اس کے بس دو نام ہیں۔ اللہ، فصاحت و بلاغت ایک کلام ہے کہ ایک ہی لفظ سب جگہ پر استعمال نہیں ہوتا۔ اس وقت کے جیسے 8:45 کو آپ 8:45 بھی کہتے ہیں اور 8:45 بھی کہتے ہیں، تو دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ اور کوارٹر ٹو 10 بھی کہتے ہیں، اور 8:45 بھی کہتے ہیں، تو اور 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 بھی کئی ایک نام ہے۔ تو اس طرح مصبحین اور مشرقین دونوں ایک ہی وقت کا بیان ہے، مگر جو ہے الفاظ مختلف ہیں، اور بات تو وہی ہے۔ کوئی اور سوال؟ یہ آپ نے ماشاءاللہ کل بھی پرسوں بھی دونوں اسباق میں ایک دو اشارے کیے تھے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ میں دوسرے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تفاسیر کو دیکھا کریں، اس سے آپ کا ذہن کھلے گا۔ ہر چیز میں نہیں کھول سکتا، میں اپنے حساب سے جو مجھے میسر ہوتا ہے اس کے حساب سے، جیسے ماشاءاللہ انہوں نے کل بھی سوال کیا، آج فصفح کے حساب سے سوال کیا، تو یہ اس سے ذہن کھلتا ہے۔ تو جب آپ تفسیر دیکھیں گے، خاص طور پر تفسیر معارف القرآن، اس سے آپ کا ذہن بہت زیادہ کھلے گا، بڑا اس سے فائدہ ہوگا۔ تو تفسیر ساتھ اگر معارف القرآن آپ دیکھ لیا کریں، یا انوار البیان آپ ساتھ دیکھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تفسیر دیکھنی ہے تو مجھ سے ضرور پوچھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق یہیں تک ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔